أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 سے 37۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں اپنے ایمان والے بندوں کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں ہر وقت سجائے رکھو۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں، نیک اعمال کا سہارا لو۔ نیک اعمال کے ذریعے ایسے نیک اعمال کی جستجو میں رہو جو اللہ کے قریب کر دیں۔ اور تیسرے نمبر پہ حکم دیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، بھرپور جد و جہد اور کوشش کرنے کا حکم دیا۔ آئیے ان تینوں چیزوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلی آیت کریمہ کے اندر اپنے تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقوی ایک ایسی قوت کا نام ہے اور ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے کہ جو نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ نیک اعمال بجا لانا اتنی دیر تک ممکن نہیں جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا یقین نہ ہو، اللہ سے ملاقات کا ڈر نہ ہو۔ گویا کہ یہ تقوی نیک اعمال کا محرک ہے۔ اس تقوی کی وجہ سے انسان کو نیک اعمال کرنے کی تحریک ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی یہ تقوی ہی بنیاد ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے، خواہشات کو پورا کرنے سے روک لیتا ہے۔ اسی وجہ سے
اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بار بار تقوی پر زور دیا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ تقوی ہوگا تو فرما برداری بھی آئے گی، اور فرما برداری پر انسان قائم رہے گا تو اسلام اور فرما برداری کی حالت میں موت آئے گی۔ اسی طرح یہ تقوی نیک اعمال کی بنیاد ہے، جیسا کہ اس سے قبل اسی صورت کے اندر ہم پڑھ چکے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ۔ تو جس کی قربانی، جس کا عمل قبول ہو گیا، اس نے کیا کہا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک تو صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں سے ہی قربانی، نذر اور نیک اعمال قبول کیا کرتا ہے۔ جس دل میں تقوی نہیں ہے، اس شخص کا جس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں ہے، اس شخص کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ قربانی کے متعلق بھی اللہ پاک نے سورہ حج کے اندر یہی کہا کہ ان قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ پاک کو نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اسے تو تمہارے دلوں کا جو تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے نا، جو تمہارے دلوں کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ہو تو اس کا معنی کہ وہ ڈرے، اور اتقوا ڈرو جب پیش آ جائے تو یہ فعل امر ہوتا ہے۔ بالکل آمنو اور آمنو اس طرح یہ بھی فرق ہے، آمنو وہ ایمان لائے اور آمنو ایمان لاؤ، تو اسی طرح یہاں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ اتقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا، اور اتقوا تقوی اختیار کرو یا ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اللہ ہمیں ایسا ڈر عطا فرما دے کہ جو ہر نیک عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر شوق پیدا کر دے، اور ہر گناہ کرنے میں رکاوٹ بن جائے۔ ایک دعا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرے نا اپنے بندوں میں، تو اس ڈر میں سے ہمارا بھی اتنا کو حصہ رکھ لینا، ہمیں بھی اپنے ڈر کا اتنا کو حصہ عطا فرما دینا کہ جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے۔ جب بھی ہم کوئی نافرمانی کرنے کا سوچے تو تیرا دیا ہوا وہ تقوی اور ڈر وہ ہمارے اور گناہ کے درمیان کھڑا ہو جائے، اور ہم اس گناہ سے باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا، دوسری چیز جس کا اللہ پاک نے یہاں حکم دیا وہ ہے وسیلہ۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، ابتغاء مرضات اللہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ ابتغاء کا معنی تلاش، یبتغون، اور اسی طرح
وابتغو، یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اس کا لفظی معنی تلاش، سیکھ، وابتغو اور تلاش کرو، الیہ، الا جمع ہو مل کے بنا الیہ، الا طرف ہو اس کی، الیہ اس کی طرف، کیا تلاش کرو اس کی طرف؟ اس سے مراد اللہ، لفظ اللہ پیچھے گزرا نا ابھی، تو الیہ کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع لفظ اللہ ہے۔ وابتغوا الیہ اور تلاش کرو اس کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، اور وسیلہ کا معنی لفظی معنی قرب، اور مراد ہے ایسے نیک اعمال جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ وسیلہ کا لفظی معنی ذریعہ، جو انسان کو کسی مقصد تک، ٹارگٹ تک پہنچا دے۔ مثال کے طور پہ بجلی ہے، ٹرانسفارمر سے آتی ہے تو اب وہ لائٹ تک، پنکھے تک، مشین تک پہنچتی ہے، تو اب یہ جو درمیان میں تار ڈالی ہوئی ہم نے، وہ ایک وسیلہ ہے جو اس بجلی کو اس مقام، مقصود، ٹارگٹ تک پہنچاتا ہے۔ تو وسیلہ کا معنی لفظی معنی قرب یا ذریعہ، اس کی جمع وسائل ہے، عام اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وسائل، وسائل و ذرائع۔ تو وسیلہ یعنی ذریعہ یا قرب، اور یہاں مراد ہر وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، اور یقیناً وہ نیک اعمال ہی ہیں۔ نیک اعمال انسان کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ بدعات، خرافات اور اپنی من مانی کے اعمال جو ہیں وہ انسان کو اللہ کے قریب نہیں کریں گے، بلکہ اللہ سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ تو وسیلہ کا معنی امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری کے اندر اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور انہوں نے مختلف ائمہ تفسیر کے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام قتادہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام حسن، امام ابن زید اور دیگر کئی ائمہ تفسیر، ان کے اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں، اور سب کا جو خلاصہ ہے سب کے اقوال کا وہ یہی ہے کہ وسیلہ کا معنی قرب، تو اللہ پاک کا قرب تلاش کرو۔ اور امام ابن زید رحمہ اللہ جو ہے، ان کا تو امام طبری رحمہ اللہ نے قول نقل کیا، تو ساتھ یہ بھی نقل کیا کہ امام ابن زید جو تفسیر کے امام تھے رحمہ اللہ، وہ ساتھ یہ قرآن مجید کی بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت بھی تلاوت کرتے تھے، یعنی اپنے اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں فرمایا ہے، اولئک الذین یدعون الی ربہم الوسیلۃ، کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن ہستیوں کو پکارتے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اپنے رب کی طرف نیک اعمال کا وسیلہ ڈھونڈتی تھی، وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، اور یہ ان کو پکار رہے ہیں۔ وہ تو خود معبود کی عبادت کرنے والے تھے، اور نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب تلاش کرتے رہتے تھے، اور یہ ان کو پکار رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی وسیلہ کا لفظ ہے کہ جو اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے ہیں نا، جتنا کوئی اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے نیک اعمال کے ذریعے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ آیت کریمہ انہوں نے پیش کی۔ تو بہرحال وسیلہ کا معنی ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال ہی ہو سکتے ہیں، مسنون اعمال ہی ہو سکتے ہیں۔ جیسے سورۃ الواقعہ میں بھی اللہ پاک نے اشارہ کیا، السابقون والسابقون السابقون اولئک هم المقربون فی جنات النعیم، سبقت لے جانے والے، اور یہی تو ہیں سبقت لے جانے والے، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے۔ اولئک هم المقربون، یہی ہیں جو مقرب ہیں، یہی ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں۔ کون مقرب ہے اللہ کے؟ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں سے بھرپور جنت میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا من۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 37 اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 99 میں بھی اللہ پاک نے ایمان کو، صدقہ و خیرات کو اور دیگر نیک اعمال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بیان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اور یہ وسیلہ جو ہے یہ جنت کے اندر ایک اعلیٰ ترین مقام کا نام بھی ہے، اور جو ہم نے اس وسیلہ کا معنی قربت یا قرب پڑھا ہے ائمہ تفسیر کے اقوال کی روشنی میں اور آیات، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، تو یہ حدیث بھی اس مفہوم کے مطابق ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک مقام ہے، اور وہ ایسا اللہ کا مقرب اور اعلیٰ ترین مقام ہے، اللہ کے قریب ترین مقام ہے کہ اللہ پاک وہ اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوقات میں سے صرف ایک بندے کو عطا کرے۔ وہ پوزیشن صرف ایک بندے کو عطا کی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام کا نام ہے وسیلہ، اس مقام کا نام ہے وسیلہ، اور وسیلہ کا معنی قرب، یعنی یہ وہ جنت کے اندر مقام ہوگا جو اللہ کے قریب ترین بندے کو ملے گا، انتہائی اللہ کے قریب والا مقام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک وہ مجھے ہی عطا فرمائے، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو، اب وہ مقام تو ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب امتیوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اس مقام کی مناسبت سے امتیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے مؤذن کی اذان سنے اور جو مؤذن کہے ویسے ویسے اس کی اذان کا جواب دے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، تو فرمایا کہ ویسے ویسے جواب دیتا رہے، اور آخر میں وہ مجھ پر درود پڑھے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دے رہا ہے اور آخر میں مجھ پر درود پڑھے اور میرے لیے اللہ پاک سے مقام وسیلہ کی دعا کرے کہ یا اللہ وہ مقام وسیلہ، وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام، وہ تو اپنے بندے اور ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے، جیسا کہ تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا۔ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کوئی اشارہ دیا ہوا ہے، اور پھر آپ نے وہ دعا سکھائی کہ کن الفاظ میں وہ میرے لیے تم نے جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام وسیلہ مانگنا ہے۔ تو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتی محمدن الوسیلتا، آتی دے محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلتا مقام وسیلہ، والفضیلتا اور فضیلت، آپ کو وہ فضیلت اور مقام وسیلہ عطا فرما، الذی وعدتہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب امتیوں کو کیا ملنا ہے؟ فرمایا جس نے یہ کیا، اذان کا جواب دیا، بعد میں درود پڑھا اور بعد میں میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کی، تو فرمایا کہ اس کے لیے قیامت والے دن میری شفاعت واجب ہو گئی، میں اس کے لیے اللہ پاک کے سامنے شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، اس کی کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ پاک اس شفاعت کی وجہ سے معاف فرما دیں۔ تو اس دعا، مسنون دعا کے اندر کچھ لوگوں نے اضافہ بھی کر لیا ہے، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ اور اس قسم کے الفاظ، تو ان الفاظ سے بچتے ہوئے جو مسنون دعا ہے وہ یاد کریں۔ احادیث کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 384 وہ کھول لیں، وہاں سے بھی آپ کو مسنون دعا کے الفاظ مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وسیلہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کو اختیار کرنے کا نام، نیکیاں ڈھونڈتے رہنا، تلاش کرتے رہنا کہ اللہ کا قرب مل جائے، جنت میں اعلیٰ درجہ مل جائے۔ لیکن ہمارے ہاں وسیلہ کا کچھ عجیب و غریب مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دعا کرتے وقت صرف ایک لفظ بول دیں تو بس اس آیت پہ عمل ہو گیا۔ ہم نے تو اس کو بہت آسان سمجھا، دعا کرتے ہوئے کہہ دیا یا اللہ فلاں کے وسیلے، فلاں کے طفیل ہمیں یہ چیز عطا فرما، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس آیت پہ عمل کر لیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ۔ حالانکہ کسی غیر حاضر، کسی فوت شدہ اللہ کے ولی بزرگ کا اس طرح نام لینا کہ فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے ہماری یہ دعا قبول فرما، ہمیں یہ چیز عطا فرما، اس کا ثبوت نہ پورے قرآن مجید کے اندر ہے، نہ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے کسی صحابی نے یا اللہ کے کسی ولی نے یا کسی پہلے پیغمبر نے یا کسی پہلے پیغمبر کے کسی امتی نے کوئی ایسی دعا نہیں مانگی جس میں یہ انداز اختیار کیا گیا۔ ہاں، نیک لوگوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اولیاء اللہ سے آپ اگر وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ یہ بھی ایک وسیلے کی ایک شکل ہے کہ ایک ذریعہ اختیار کیا، لیکن ذریعہ اور وسیلہ وہ اختیار کرنا ہے جو جائز ہو، جو ثابت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن اور سنت سے۔ اسی طرح اپنے نیک عمل کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، جیسے وہ 3 غار والوں نے جب پھنس گئے تھے غار میں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آج کوئی اپنا نیک عمل ڈھونڈو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہوا تھا، اور اس نیک عمل کو بیان کر کر کے وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے تھے۔ تو نیک عمل کو بطور وسیلہ پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے اسماء و صفات کا وسیلہ پیش کرنا دعا میں کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، لہذا مجھ پہ رحم فرما، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو اللہ پاک کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اس کا تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم بھی دیا ہے کہ اللہ پاک کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو ان اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ تو بہرحال اس طرح کی کچھ جائز صورتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مدینہ منورہ کے اندر قحط کی کیفیت ہو گئی، تو صحابہ کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی حالانکہ وہاں ہی موجود تھی، مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، لیکن صحابہ کرام گئے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
اور ان سے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، تو آئیے کھلے میدان میں جا کے تو ہمیں بارش کی دعا کروا دیں، ہمیں بارش کی نماز پڑھا دیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں ہم آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگتے تھے، یعنی آپ جماعت کرواتے تھے، آپ دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے۔ تو اب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، اب ہم آپ کے ذریعے سے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اب آپ دعا کروائیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے آمین کہیں گے اور اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ تو بہرحال وسیلہ جو ہے، دعا کے اندر جو وسیلہ کا تصور ہے، اس میں کچھ شکلیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ اختیار کی جا سکتی ہیں، بالکل اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جو صورتیں ثابت نہیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو تیسرا کام جس کا یہاں حکم دیا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو اس سے بھی بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نیک اعمال ہیں ان کو اختیار کرو، جیسے کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ پاک نے یعنی بطور مثال ایک بڑا شاندار عمل بیان کر دیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جیسا کوئی عمل نہیں ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا سب سے زبردست اور بہترین ذریعہ ہے، جس میں انسان اپنا خون پسینہ، صلاحیتیں، مال، حتیٰ کہ جان تک بھی پیش کرنی پڑ جائے تو انسان پیش کر دیتا ہے۔ وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس سے اگلی آیات کے اندر اللہ پاک نے کافروں کو یہ بات سمجھائی ہے۔ کافر چونکہ یہ سمجھتے تھے، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، لہٰذا ہمیں عمل نہ بھی کریں گے نا تو نجات مل ہی جانی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس وجہ سے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں، مسلمانوں، تم کہیں اس طرح نہ سمجھ لینا کہ ہم سب سے افضل نبی کی امت ہیں، لہذا عمل کی ضرورت نہیں۔ تم کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنا، اعمال، اور بطور خاص جہاد۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ جو کافر ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں بچا لے گا اور ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، آگے ان کا تذکرہ کیا کہ انہیں ان کا کفر جہنم میں لے جائے گا، ساری زمین بھر کر بھی وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے نا تو جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، لو، یہ کفر اتنا بڑا جرم ہے کہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لو، اگر، انا، ان کے پاس، اب وہ کافر تو تھے نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اپنے نبی پر تو ان کے آباء و اجداد ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ۔ لو، اگر، انا، ان کے پاس، ولو، اور اگر، انا، بے شک، لہم، ان کے پاس، ما، جو کچھ بھی ہے، فی الارض، زمین میں، جمیعا، سارے کا سارا، لو ان لہم، اگر ان کے پاس ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ، اور اس جیسا، معہو، اس کے ساتھ اتنا کچھ اور ہو جائے، ڈبل ہو جائے، لی، کس لیے ہو، ان کے پاس، ان کو کس لیے دیا جائے، لی، تاکہ یفتدو، وہ فدیہ دے دے، لی، تاکہ یفتدو، وہ فدیہ دے دے، بھی، اس کا، یا اس کو، تاکہ وہ اس کو بطور فدیہ دے دے، من عذاب یوم القیامت،
قیامت کے دن کے عذاب سے، یعنی اس قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں، فرمایا ما تقبلا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، نہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے۔ تقبلا فعل مجہول ہے، مضارع مجہول، ما تقبلا نہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم المناک، دردناک، پینفل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک حدیث بھی بیان فرمائی جو اس آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک سب سے ہلکے عذاب والے شخص کو بلائیں گے، جسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا قیامت کے دن، اسے بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ بتاؤ اگر تمہیں ساری زمین بھر کر سونا دے دیا جائے تو کیا تمہیں یہ کہا جائے کہ اس عذاب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا اسے، اور اس سے کہا جائے کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ یہ سارا سونا، زمین بھر کے سونا تمہارے پاس ہے، لے لو، اب اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ دے دو تو دے دو گے؟ وہ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں، اس عذاب سے بچنے کے لیے تو میں ساری زمین کے برابر سونا بھی مجھے دے دیا جائے، میرے پاس سونا بھی ہو زمین کے برابر تو میں وہ بھی دے دوں گا۔ تو اللہ پاک کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تمہیں تو میں نے اس سے کہیں آسان کام کہا تھا، اور میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، بس اتنا سا کام کہا تھا، میں نے تو تجھے مانگا بھی کچھ نہیں تھا، یہی کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، تو نے وہ بات نہیں مانی، تو پوری زمین بھر کے سونا ہو تو وہ تو کہاں دے گا؟ جھوٹ بولتا۔ تو قیامت والے دن تو دنیا کے اندر تو اللہ پاک نے تھوڑا سا مانگا نا ہم سے، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن وہ بھی ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں، شرک سے بچنے کو تیار نہیں، آسان عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یریدون وہ چاہیں گے، وہ کافر وہ مشرک چاہیں گے، یریدون ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں، من النار آگ سے، وما وہ حالانکہ ما نہ ہم وہ بازر بھی ہرگز خارجین نکلنے والے، ما کے بعد اگر بازر بھی کی پریپوزیشن آ جائے تو اس میں نفی میں زور پیدا ہو جاتا ہے، وما ہم بخارجین حالانکہ وہ ہرگز نکلنے والے نہیں، منہا اس سے آگے ضمیر لوٹ رہی ہے النار کی طرف، حالانکہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، مقیم قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔